بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں جو ریٹ پٹیشن داخل کی گئی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں فیصلہ سنایا تھا، جس میں عمران خان کو نائل کیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف عمران خان نے ہفتے والے دن پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کے بینچ میں آج یہ فکس تھی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے جو ہے وہ اعتراضات پٹیشن پہ لگائے ہوئے تھے۔ اور وہ اعتراضات کیا تھے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کورٹ پروسیڈنگ جو ہوئی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں، ایک تو جو رجسٹرار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اعتراض لگایا کہ فیصلے کی کاپی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، پٹیشن کے ساتھ۔ نمبر 2 کہ بائیو میٹرک جو ہیں وہ نہیں ہے، کہ وہ شخص جو ہے جو پٹیشنر ہے وہ جو ہے وہ از خود آن کے بائیو میٹرک کرواتا ہے، اور فیصلے کی جو ہے وہ کاپی نہیں ہے۔ تو یہ مین اعتراضات تھے، اور اس پہ وہ انہوں نے لگا کے کورٹ میں پیش کی۔ تو جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے علی ظفر صاحب، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ جو ہے وہ ارجنسی ہے، جو آرڈر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فوری طور پر سسپینڈ کیا جائے، جس پر فاضل چیف جسٹس صاحب عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جب فیصلہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور آپ نے فیصلے کی کاپی ساتھ لگائی نہیں، تو ہم اس کو کیسے وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ فیصلے کی کاپی جو ہے وہ ساتھ لگائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کوئی اس استدعا کو دیکھیں گے۔ لیکن فوری طور پر جو سسپینڈ کرنے کا آپ کی استدعا ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، کیونکہ کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بائیو میٹرک کے حوالے سے بھی بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ پاور آف اٹارنی کے ذریعے بھی جو ہے وہ بائیو میٹرک تصدیق کی جا سکتی ہے، لہٰذا 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ہم میٹر آپ کا ارجنٹ کر رہے ہیں، اور 3 دن کے اندر آپ نے جو ہے وہ یہ اعتراضات وغیرہ دور کر کے عدالت میں رجسٹرار آفس میں وہ کلیئر کروانے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے وہ 1 ہفتے کی ڈیٹ ہے، اس کے بعد فکس ہوگا، پھر اس میٹر کو دیکھیں گے۔ لہذا عمران خان اسٹل جو ہے وہ نااہل ہیں، ان کے خلاف کسی عدالت نے کوئی اسٹے نہیں دیا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نیوز کی، پنجاب حکومت کے حوالے سے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان کی راہیں جدا ہو چکی ہیں، اور جو پرویز الہی صاحب کا جو دورہ تھا برطانیہ کا، وہاں سے آنے کے بعد اور دیگر معاملات میں جو فیصلہ سازی کے حوالے سے، اس حوالے میں اب عمران خان کی جو ہیں وہ راہیں اور پرویز الہی صاحب کی جدا ہو چکی ہیں۔ اور آپ کو ایک بہت ہی بریکنگ نیوز ہے کہ نیکسٹ ویک میں، یعنی کہ نومبر کے شروع میں، آپ کو اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور بہت سارے ایم پی ایز جو ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، جس کا علم پرویز الہی صاحب کو بھی ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے چند دنوں میں یہ ہوا کہ چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کے مابین جو بھی بات چیت ہوئی، تو اب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم کی طرف واپس جانا چاہیے، اور بہت جو ہے وہ آپ کو یہ بات بہت جلد یہ نومبر کے پہلے ویک سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور غالباً نومبر کے اندر ہی
یہ پنجاب کا جو سیٹ اپ ہے وہ تبدیل ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات پہ کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ کون ہوگا۔ جو مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، اس میں 3 امیدوار پی ڈی ایم کے وہ ہیں۔ ان میں جو پی ڈی ایم کی طرف سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں، نمبر 1 پہ تو حمزہ شہباز شریف ہیں، نمبر 2 پہ جو ہے پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں حسن مرتضیٰ وہ ہیں، اور نمبر 3 کیو لیگ کے جو ہے پرویز الہی۔ اور ہو سکتا ہے جب یہ آگے بات بڑھے تو پرویز الہی صاحب واپس آ جائیں سپیکرشپ پہ، اور یہ جو ہے پی ڈی ایم کا جو وہ سی ایم ہوگا وہی جو ہے وہ ڈیسیجن ہو جائے گا کہ حمزہ شہباز شریف ہوتے ہیں یا حسن مرتضیٰ ہوتے ہیں۔ تو عددی حوالے سے تو اگر بات کی جائے تو عددی حوالے سے بات یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز شریف ہیں، ظاہر پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے ساتھ جو ہے ووٹ بہت زیادہ ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ 6 ایم پی ہیں اور 9 جو ہیں کاف لیگ کے ہیں، بقیہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ تو پوزیشن تو واضح طور پہ یہی نظر آ رہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، اور پرویز الہی صاحب جو ہے دوبارہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے۔ لیکن جوں آگے وقت گزرتا جائے گا، یہ جب نومبر شروع ہوگا، فی الوقت تک تو یہی ساری بات جو ہے وہ پس پردہ چل رہی ہے، لیکن جوں وقت قریب آتا ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جناب بات کریں گے کہ لمحہ بلمحہ صورتحال جو ہے پنجاب کی سیاسی چینج ہوتی نظر آئے گی۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔